خیال اللہ نے دیا ہے، نظر اٹھاؤ کس کی ضرورت ہے، میں اس کو ضرورت پوری کروں۔ کوئی ننگا ہے میں کپڑا پہناؤں، بھوکا ہے میں کھانا کھلاؤں۔ یہ اپنے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ کتنا مال اکٹھا کر لو گے، ساری دنیا اکٹھی کر کے اور پھر مر جاؤ، کیا فائدہ تمہارے اس مال کا؟ اس مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کے بندوں کی ضرورت کو پورا کرو، ان کی دعائیں لو، پھر دیکھو اللہ کے ہاں اجر کیا ملے گا۔ جو نیک نیتی سے صدقہ کیا جاتا ہے، اللہ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ قیامت کے دن اتنا بڑھا چڑھا کے اس کا صلہ ملے گا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا، یا اللہ یہ قوم اتنا تو میں نے صدقہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے تیری نیت پر ہم نے اجر دیا ہے، تیرے خلوص بھی ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے اس کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمارا یہ دین، ہماری روایات میں یہ ہے، پریشانی اس پہ صبر، درگزر، عفو، معافی کا جذبہ دل میں رکھو۔ پھر دیکھو اگر تم عزت چاہتے ہو، اللہ کے بندوں سے درگزر اور عفو کا معاملہ کرو، بندوں میں عزت ہوگی، اور اللہ کے ہاں معزز بننا چاہتے ہو تو دنیا سے تعلق توڑو اور اللہ سے رغبت تعلق جوڑ لو، پھر دیکھو اللہ پاک کتنا پیار کرے گا، تم کتنی عزت عطا فرمائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع 22.5 لاکھ مربع میل کے فرما روا ہے۔ اللہ نے بڑی بصارت دی، بڑی سمجھ عطا فرمائی۔ یہ فوج کا محکمہ، یہ پولیس کا محکمہ، یہ اور کتنے محکمے ایسے ہیں جو آج تک چل رہے ہیں، ان کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ مساجد، یہ جو ہمارا سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے، یہ بھی اسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا ہے۔ یہ ان کے زمانے میں 400 جامع مساجد بنائی گئی اور ہزاروں چھوٹی مسجدیں بنائی گئی، اور ایسا رعب اور دبدبہ تھا کہ ان کے نام سے بڑے بڑے کسریٰ اور قیصر کے تاج رکھنے والے کانپتے تھے۔ لیکن باہم کوئی بھی کام کرتے مشاورت سے کرتے، اپنے سے اگر دوسرے کی بات اچھی سمجھتے تو اپنی بات کو چھوڑ دیتے، اس کی بات کو مانتے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور میں 2 سال گھر سے باہر رہا ہوں، 2 سال، اور اب میں آیا ہوں تو میری بیوی نے بچہ جنم دیا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ جو بچہ ہے یہ ناجائز اپنے پیٹ میں ڈالا ہوا ہے، لہذا اس کو سنسار کیا جائے۔ حضرت عمر نے حکم دے دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت معاذ نے فرمایا حضرت عورت کا قصور تو ہو سکتا ہے، جو اندر بچہ ہے اس کا قصور کیا ہے؟ یعنی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا قصور کیا ہے؟ اگر عورت کو سنسار کرو گے تو بچہ بھی مر جائے گا، لہذا انتظار کرے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اپنے اس حکم پہ عمل کروائیں۔ 2 سال کے بعد بچہ ہوا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ 2 سال بھی حمل پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ حضرت امام مالک کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال رہے، اس کے بعد ان کا جنم ہوا ہے۔ ایسے کسی پہ الزام لگا دینا اچھی بات نہیں ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کے دانت نکلے اور اس کا چہرہ مورا بالکل اس کے حقیقی باپ کی طرح تھا۔ وہ خود جا کے حضرت عمر سے کہنے لگا حضرت یہ میرا اپنا ہی بچہ ہے، اس کا نقش و نگار، اس کا چہرہ مورا بالکل مجھ جیسا ہے، لہذا یہ میرا ہے، میری بیوی پاک ہے۔ یہاں حضرت عمر نے فرمایا لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا، ایک عورت کا قاتل بن جاتا۔ یہ نہیں دیکھا میں امیر المومنین ہوں، میری بات سے اس کی بات بڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، بڑی بات جس کی بھی ہو اس کو وہ خود اپناتے تھے اور اپنانے کا حکم دیتے تھے۔ ایک آدمی کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں سپاہی قتل کرنے کے لیے، اس نے شور مچایا، میں بے قصور ہوں،
میں حق پہ ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی سامنے سے آئے، پوچھا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس آدمی نے فلاں آدمی کو قتل کیا، لہذا قصاصاً اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ کیوں بھائی تو نے قتل کیا ہے؟ ہاں، کہنے لگا جی قتل تو کیا ہے لیکن ہوں میں بے قصور۔ بھائی قتل کیا ہے تو بے قصور کیسا؟ پھر اس نے اگلی بات بتائی کہ بات یہ ہے کہ یہ جو آدمی قتل ہوا ہے میرے ہاتھوں، یہ لوتی آدمی تھا اور مجھ سے لواطت کرنا چاہتا تھا، میں اپنے دفاع میں اور مزاحمت میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر کو جا کر کہا حضرت مجھے 3 دن کی مہلت دے اور ساتھ اختیار دے کہ یہ فیصلہ میں کرتا ہوں۔ فوراً مان گئے اور فرمایا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا حکم ہے کہ اسی پر عمل ہوگا، فرمایا ٹھیک ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ دیا کہ یہ آدمی سچا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ وجہ پوچھی کہ جب اس نے قتل کیا ہے تو چھوڑا کیوں جا رہا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اس کی قبر، اس آدمی کی جو مرا ہے مقتول، اس کی قبر کشائی کروائی ہے اور اس کی لاش قبر میں موجود نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی لواطت کرواتا ہے یا کرتا ہے وہ دنیا جہان کے کسی بھی کونے میں مرا اور اس کی قبر اگر وہاں بنی تو اس قبر سے اس کو اندر ہی اندر زمین اس جگہ لے جائے گی جہاں قوم لوط تباہ ہوئی۔ لہذا جب اس کی لاش یہاں نہیں ہے تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ لوطی تھا اور یہ مر گیا اور اس کی لاش وہاں پہنچا دی گئی ہے جہاں قوم لوط کو تباہ کر کے کیا گیا تھا۔ قوم لوط کو اسی بیماری کی وجہ سے پکڑا گیا تھا نا، اور اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، بستی کو الٹ بھی دیا گیا، پتھروں کی بارش بھی ہوئی، ایسا یہ گھناؤنا جرم ہے۔ یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی بات اگر کمزور ہو تو مان لینی چاہیے، اگلی کی مضبوط بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، اگلے کے موقف کو، یہ نہیں کہ ہٹ درمی سے میں نے جو کہا ہے اور میرا جو فیصلہ ہے وہ حتمی فیصلہ ہے۔ یہ فرعونیت ہے اور یہ اللہ پاک یہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق